20-50-100 روپیہ جو میں لیتا ہوں وہ کمی کا شکار ہو گئے. تو شیئر کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں، بال کٹوانے والے کم ہوتے ہیں. لیکن آپ شاید یقین کریں یا نہ کریں، اس حمام والے نے یہ لکھ کے دبایا تھا تو سب سے زیادہ قرب و جمال کے اندر سب سے زیادہ اس کی دکان پہ اللہ کی طرف سے رش ہوتا تھا. لوگ لائنوں میں لگتے تھے کہ میرے بال کاٹ دو. کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں خیال تھا کہ یار اتنا یہ خوف خدا والا ہے، اتنا یہ محبت رسول والا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس کو کاٹ نہیں رہا. تو جو بے عمل تھا وہ بھی اس کے پاس آ کر اپنے بال کٹواتا تھا، اس غرض سے کہ یار یہ عاشق رسول ہے، اس غرض سے یہ خوف خدا رکھنے والا ہے. میں کہتا ہوں ہم بھی اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے دل کے اندر محبت رسول پیدا کر کے ہم اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. صرف وقتی بات ہوگی، صرف خیالات کی بات ہوگی، وسوسوں کی بات ہوگی، شیطان کی چالوں کی بات ہوگی. لیکن اللہ فرماتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی یعنی رزق میں بلندیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی صورت میں بلندیاں عطا فرمائے گا. صرف وہ وظیفہ کر کے تو دیکھیں یار، ہم اللہ کی بات میں آ کر تو دیکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، چاہے ہم نماز کے ٹائم بیٹھیں یا نماز کے بعد بیٹھیں. کاروبار میں کہتے ہیں نا، ہمارے علماء کہتے ہیں، سیانے لوگ کہتے ہیں، دانشور لوگ کہتے ہیں، جو صوفیہ حضرات ہیں کہ تم رزق جو اڈا ہوتا ہے، اڈے کے الفاظ اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم رزق کے اڈے پہ چلے جاؤ، وہاں پر بیٹھو، باقی کام اللہ کا ہے، جانا تمہارا کام ہے، آگے رزق دینا اللہ کا کام ہے. اب دیکھیں جب ہمارا یقین ہے، قرآن بھی کہتا ہے، ہمیں علماء صلحاء صوفیہ حضرات بھی کہہ کے آئے ہیں کہ تم اپنے رزق کے معاملے میں چلے جاؤ، باقی رزق تھوڑا دینا زیادہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو بھائی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ نمازی بندے کو رزق نہ عطا فرمائے، نمازی بندے کو اللہ پاک بھوکا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا، میں اتنا خوش ہوتا تھا کہ اذان ابھی مؤذن کہتا، اللہ اکبر کے الفاظ کہتا، حضرت عمر کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا لوگ بازاروں میں اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر مسجد کی جانب چلنا شروع کر دیتے، مسجد میں آنا شروع کر دیتے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں فریاد آ گئی، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ کا بلاوا آیا ہے. دیکھیں ہمارے علماء کا یہ بھی فیصلہ ہے، نفل پڑھ رہے ہو نا، مثال دے کر سمجھاتا ہوں، نفل پڑھ رہے علماء فرماتے ہیں نفل کے دوران ماں آواز دے دے تو نفل توڑ کر ماں کی بات پہلے سنو. جب ماں کی یہ شان ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو تو ماں بلائے تو ماں کی بات سننی چاہیے. یار وہ کریم رب جب ہمیں بلاتا ہے تو کاروبار چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نماز کو چھوڑ کر ماں کی بات سننا ہمارے لیے لازم ہے، تو ہم کاروبار چھوڑ کر اللہ کی بات یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، رب کی بات میں نہیں آ سکتے. تو یہ تو معراج کا عظیم تحفہ ہے. تو اس لیے پھر کئی بار یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ اپنے ذہن میں خیال نہ پیدا کریں کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں. ایک بار ضرور سوچیں کہ نماز میں نہیں پڑھتا نا تو اللہ کی رحمت مجھ پر نہیں ہے، اللہ کا فضل مجھ پر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، جب اللہ کا فضل ہوگا نا، رب کا کرم ہوگا تو یقین کریں ہم نماز پڑھنے بھی آئیں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک غلام تھا، بڑا نیک تھا، نماز پڑھتا تھا پابندی کے ساتھ. ایک دن سحری کے وقت اس کے آقا نے جو اس کا مالک تھا اس نے غسل کرنا تھا. پرانے زمانے میں گھروں میں غسل خانے نہیں بنے ہوتے تھے بلکہ شہر کے باہر حمام بنے ہوتے تھے، لوگ وہاں پر جا کر غسل کرتے تھے. تو آقا نے کہا چلو میرے ساتھ غسل کرنے جانا ہے. اس نے ہاتھ میں تولیہ لیا، اس کے کپڑے لیے جو اس زمانے میں صابن تھا وہ لیا اور چل پڑا. اتنے میں راستے میں اذان کی آواز آ گئی. تو غلام نے اپنے آقا سے کہا اے میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز میں نہیں چلی جائے گی، تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں نماز پڑھوں. حالانکہ آقا بھی بڑا پیسے والا تھا، بڑا امیر تھا، لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ غلام نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز پڑھا تھا. اس نے اتنی لمبی نماز پڑھ دی، اتنی لمبی نماز پڑھ دی کہ حتیٰ کہ سورج نکل آیا. اب آقا باہر انتظار کر رہا ہے مسجد کے باہر، اندر نہیں گیا. اس کو توفیق نہیں ہوئی مسجد میں اندر جانے، حالانکہ وہ بھی ایمان والا تھا، مسلمان تھا. اب آقا بڑا پریشان ہو
تو یار اس کو اتنی دیر ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے کہا اللہ تو سورج نکالا یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. اب ان الفاظ پر غور کیجیے گا, شاید آپ ان الفاظ کو سمجھ کر کوئی ایک شخص بھی نمازی بن جائے گا تو میری گفتگو کرنے کا فائدہ ہو جائے گا, میرا یہاں پر جمعہ پڑھانے کا نماز پڑھانے کا فائدہ ہو جائے گا, تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے. یہ وہ الفاظ سنیے گا, اپنی کانوں کی نہیں بلکہ دل کی نظر کیجیے گا. باہر سے آقا نے آواز دی غلام کو, اے اللہ کے بندے تمہیں مسجد میں کس چیز نے روکا ہے کہ تم باہر نہیں آ گئے؟ مالک نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی, کس چیز نے تمہیں اندر روکا ہوا ہے؟ غلام بڑا سیانا تھا, بڑا عقل مند تھا, وہ یہ الفاظ ہیں جن پر کہہ رہا ہوں کو غور کرنا ہے. غلام نے کہا اے آقا جس نے تمہیں اندر آنے سے روکا ہوا ہے اسی نے مجھے باہر آنے سے روکا ہوا ہے. یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے مسجد میں بٹھایا ہوا ہے, وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں توفیق نہیں دی مسجد میں آنے کی. تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے. جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اپنی نیند قربان کر کے آتے ہیں, اپنی سستی کو قربان کرتے ہیں. شیطان حالانکہ نماز فجر کے وقت بڑی کوشش کرتا ہے, کبھی کہتا ہے تم پر غسل فرض ہے کہاں جاؤ بعد میں غسل کر دینا نماز نہ پڑھو, کبھی کہتا ہے سردی کا موسم ہے یار وضو کرو گے سردی لگے گی, کبھی کہتا ہے یار گرمی کا موسم ہے چھوٹی راتیں نہیں ابھی تو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہے ابھی نیند کا مزہ آئے گا, نماز پڑھنے نہیں جانے دیتا. لیکن اس وقت جو بندہ شیطان کی چالوں کو دھتکار کر, شیطان کے وسوسوں کو دور کر کے, اپنی سستی کو قربان کر کے جو مسجد میں آ جاتا ہے نا, ہر قدم پر چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت اس وقت روایتوں میں آتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کی رحمت ساتویں آسمان پہ ہوتی ہے عرش مولا پہ. لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے فجر کے وقت اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا اٹھے اپنے بستر کو چھوڑ دے نیند قربان کر دے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا تو اللہ کریم اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. ایک تو بات یہ, اور یہ تو اخروی معاملہ ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو, رزق میں تمہاری برکت ہو تو تم کوشش کرو نماز پڑھو فجر کی باجماعت اور نماز کے فوراً بعد سونا, نماز کے فوراً بعد سونا. جو شخص نماز کے بعد سوتا ہے اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ کروڑ پتی یار وہ تو 12 بجے اٹھتا ہے, کراچی کے رہنے والے تو وہ بڑے شہروں کے رہنے والے لاہور کے رہنے والے یا شہر میں چلے جائیں وہ تو 12 بجے صبح ہوتی ہے, وہ تو کروڑ پتی ہوتے ہیں. کروڑ پتی ہونا زیادہ رزق ہونے کی علامت نہیں ہوتی. اصل علامت یہ ہوتی ہے کہ 5000 مل جائے لیکن اسی میں اللہ برکت عطا فرمائے. گھر کا گزارا برکت یہ ہوتی ہے. کروڑ پتی ہو بیماریاں بھی آئی ہو, کروڑ پتی ہو پریشانیاں بھی آئی ہو, کروڑ پتی ہو اولاد نافرمان ہو, بندہ سوتا تو ہے نا یار میں اتنے پیسے والا ہوں لیکن اولاد نافرمان, اتنے پیسے والا ہوں بیماریاں بھی آ رہی ہیں, پیسہ خرچ بھی کر رہا ہوں لیکن بیماریاں دور نہیں ہو رہی. لیکن انہی معاملات کے اندر اللہ پاک بے برکتی دے دیتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے تو فجر کی باجماعت نماز پڑھیں, فجر کے بعد سوئیں نہ, بلکہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر تھوڑا سا تاخیر کر کے اگر کسی نے آرام کرنا ہے تو پھر آرام کریں تو اللہ پاک ضرور برکت عطا فرمائے گا. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ معراج کا تحفہ میرے لیے آپ کے لیے کیا تھا, سب بولیے گا کیا ہے, نماز. کیا ہے تحفہ؟ نماز. تو نماز کا تحفہ حضور کو ملا اور حضور کے وسیلے سے ہمیں ملا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سنبھال کر رکھیں, نمازی بن جائیں. یا ظہر کے وقت نماز پڑھیں, عصر کے وقت پڑھیں, مغرب کے وقت پڑھیں, عشاء کے وقت پڑھیں, فجر کی نماز پڑھیں. اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا, بڑی رونقیں عطا فرمائے گا. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی کہ کالا بندہ ہو, حبش کا رہنے والا ہو, عجب کا یا عرب کا نمازی ہوگا نا, اس کے چہرے پہ رونق ہو, وضو کرے گا بار بار, رونق عطا ہوگی. اور ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا, اپنی امت کو وضو کی علامت سے پہچانوں گا. میری امت بار بار وضو کرتی ہے اور کل قیامت کے دن میری امت کے چہرے نور والے ہوں گے, میری امت کے بازو نور والے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے, ان کے جو ہے بال چمک رہے ہوں گے, ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کو پہچانتا ہوں گا. آپ اندازہ کر لیں وضو کی اتنی برکت ہے کہ کل قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے
تو یہ اندازے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کے اندر سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک اعلان سن لیجیے گا۔